السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ تو 14 اگست کی وجہ سے تعطیل تھی۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ہماری بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک امتی جس کا تعلق اس وقت کی ایلیٹ کلاس سے تھا، بعض مفسرین تو اسے فرعون کا چچا زاد بھائی قرار دیتے ہیں۔ چونکہ قرآن نے یہ کہا نہیں تو پھر میں ان چیزوں میں زیادہ پڑھتا بھی نہیں ہوں۔ عمومی طور پر قرآن جس چیز کو مجمل رکھے اور حدیث اسے بیان نہ کرے تو اس اجمال کو دور کوئی کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہاں، اپنے قرائن کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ تو قرآن نے اس کو مجمل رکھا ہے، رجل مؤمن من آل فرعون، بندہ تھا، مومن تھا، آل فرعون میں سے تھا۔ بس اتنی بات کافی ہے۔ ویسے بھی قرآن کوئی تاریخی کتاب تو ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کو تاریخ وار ایک چیز بتاتا پھرے۔ وہ تو ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ کو بھی ہدایت کے نقطۂ نظر سے ہی دیکھتا ہے، اس سے زیادہ وہ تاریخ کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے دین کے حوالے سے تاریخ کو دیکھا ہے ان میں سے اکثریت گمراہ ہوئی ہے، جزوی طور پر یا کلی طور پر۔ کیونکہ دین کے حوالے سے اگر کوئی آواز کا مسئلہ ہے تو اس میں سیٹنگ میں دیکھ لیں۔ دین کے حوالے سے یہ کوئی سورس آف نالج تو نہیں ہے، وگرنہ صحابہ سب سے پہلے تاریخ پہ کوئی کتاب لکھتے، تابعین میں کوئی نہ کوئی ہوتا، ایک الگ موضوع ہے۔ تاریخ پہ تو سب سے پہلے انہی لوگوں نے ہاتھ مارا جو قرآن کا انکار کر بیٹھے کہ ہمارا امام قرآن کو لے کر غار میں غائب ہو چکا ہے، جب وہ 313 مومن پیدا ہوں گے تو پھر قرآن آئے گا۔ صحابہ پر انہوں نے عدم اعتماد کیا، جب صحابہ ہیں ہی ان کے نزدیک عادل نہیں ہیں اور اعتماد وہ کرتے نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے جو 3 پہلے خلیفے ہیں وہ حق پہ تھے ہی نہیں اور پوری جماعت گمراہ ہو چکی تھی، تو ان کے سینے سے جو قرآن نقل ہو کے آیا تو اس پر اعتماد کیسے ہو سکتا ہے؟ لامعلم ان کو کسی سورس آف نالج کی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے تاریخ کو بطور مضمون بھی نہیں، بطور سورس آف نالج گڑھ لیا۔ اب آپ دیکھیں وہ جب بھی کہانیاں بیان کرتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ شروع ہو جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف ان کی برمار ہوتی ہے اور ہماری غیرت حمیت وہاں کوئی جوش نہیں مارتی۔ خیر ایک الگ موضوع ہے، سلگتا ہوا دکھتا ہوا، پھر کبھی بات کریں گے۔ تاریخ ایک سبجیکٹ کے طور پر آپ پڑھ لیں، لیکن اصول تاریخ کو پڑھے بغیر جس نے بھی اسلام کی تاریخ پڑھنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہوا ہے، کیونکہ اسلام نے تو آپ کو رکھا ہے تربیت کے لیے قرآن حدیث، اس کی تشریح فقہا کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے آپ کے سامنے آتی ہے۔ بس جہاں فقہا کی تشریح آ جائے وہاں بھی یقینیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں ڈیوائیڈڈ اوپینین آتی ہیں، ایک دوسرے پر فتوے نہیں لگتے۔ لیکن جہاں قرآن و حدیث کی بات آتی ہے وہ بات حرف آخر ہوتی ہے، اگر اس کے مفہوم میں بھی کوئی اختلاف نہ ہو۔ اگر مفہوم میں اختلاف ہو تو وہاں بھی ڈیوائیڈڈ اوپینین آ سکتی ہے، اور یہ بھی اہل علم کے درمیان ہوتی ہے۔ خیر میں کسی اور موضوع کی طرف کہیں نکل نہ جاؤں، بات کو میں سمیٹ نہیں پا رہا۔ بات یہ قرآن کریم نے یہاں یہ بات نہیں بتائی، رجل مؤمن بس کہہ دیا کافی ہے، چونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، لہٰذا وہ اس طرف جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، وہ تاریخ کی ان چیزوں میں جاتا ہی نہیں، وہ اس کا نام کیا تھا، اس کا شجرہ نسب کیا تھا، اتنا ہی بتا دیا آل فرعون میں سے تھا، بس تمہاری اس سے زیادہ غرض نہیں ہونی چاہیے، تمہاری غرض ہدایت سے ہونی چاہیے۔ ہدایت کیا ہے؟ اس رجل مومن نے کیا رویہ اختیار کیا، وہ اس پہ تفصیلی بات گزشتہ سے پیوستہ جمعے آپ سن چکے ہیں۔
لیکن میری پھر بھی تشنگی دور نہیں ہوئی۔ میں نے کہا نہیں، ان تمام آیات کے اندر کچھ اسباق اور بھی ہیں، چند اسباق کی طرف میں ویسے اشارہ کر چکا ہوں، لیکن آج صرف فوکس ان اسباق کو کروں گا بس، جس سے دعوت کے اصول بھی نکلتے ہیں، کچھ اور نصیحتیں بھی آپ کے سامنے آتی ہیں۔ بس اس واقعے کو دوبارہ ذکر کرنا مقصود نہیں، لیکن اس واقعے کے اندر جو کچھ اسباق ہیں ان کو فوکس کرنا مقصود ہے آج کی نشست میں۔ اگر اس سے وقت بچ گیا، شاید وقت بچنا تو مشکل ہے، لیکن اس سے وقت بچ گیا تو پھر ایک اور بندہ مومن بھی ہے جو رسول کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا، اس کی کارگزاری بھی انشاءاللہ بیان کروں۔ لا الہ الا اللہ، یہاں قرآن بھی رکھ دیں کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو وہ چونکہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ جن لوگوں نے سنا ہے ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی، لیکن میں کوشش تھوڑی سی کروں گا کہ آپ جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بھی آسانی ہے، اور جو سننا چاہتے ہیں تو وہ جو سوشل میڈیا پہ ہماری تقریریں اپلوڈ ہوتی ہیں وہاں جا کے وہ ضرور دیکھ لیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، بس ٹھیک ہے کوئی بھی مل جائے ٹھیک ہے، یہ کون سا چھاپا ہے، اپنا اپنا نقشہ ہوتا ہے نا جی۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک رجل مومن نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی تیاری ہو گئی تھی کہ بس ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، تو آل فرعون کا میں سے رعایا کا کیا کہتے ہیں سلطنت کا، اس کی کیبنٹ کا اہم ترین بندہ جو مسلمان ہو گیا تھا وہ آڑے آ گیا، لیکن وہ غیر جانبدار بن کے آڑے آیا۔ تو یہاں سب سے پہلا لفظ یہ ہے یکتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کیا ایمان چھپانا جائز ہے؟ یہ چند ان چیزوں کو میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں آج۔ ایک بندہ مسلمان ہے، اندر سے مسلمان ہے، زبان سے سب کے سامنے وہ اظہار نہیں کرتا، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ ہاں جی، اسلام اصل میں نام اقرار بالقلب کا نام ہے، تصدیق بالقلب کا نام ہے، تصدیق بالقلب کا نام ہے، دل سے تصدیق کر دی، زبان سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اقرار باللسان معاشرے کو آگاہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ ایک بندہ تصدیق بالقلب کر دیتا ہے، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، اندر سے چھپا ہوا مسلمان ہے، رب کریم اسے مسلمان سمجھتا ہے، اس کے اسلام کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اقرار باللسان ہے، زبان سے کہتا میں مسلمان ہو چکا ہوں، بے ایمان اندر سے پورا زندیق ہے، مرتد ہے، صحابہ پر وہ کفر کے فتوے لگاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی بیویوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال کے نبی علیہ السلام کو بدنام کرنا چاہتا ہے، تو پھر قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن اس کی یہ رعایت رکھتا ہے کلمہ گو مسلمان ہے؟ اتو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہی ہے نا بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ تو رہا ہے نا، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز تو پڑھ رہا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے یہ بے ایمان ہے، کافر ہے، زندیق ہے، مرتد ہے، اس کے اقرار باللسان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ ہے اصول۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں، سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں، آخرت پہ ایمان لا چکے ہیں، تو اللہ آخرت سب جمع تو پورا اسلام آ گیا نا۔ وما ہم بمؤمنین، میرے بندوں سن لو یہ مومن نہیں ہے۔ اور یہ بندہ جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا، زبان پہ اس نے ایمان کا اظہار موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی نہیں کیا تھا، قرآن اس کا اعلان کیا کر رہا ہے؟ رجل مؤمن، یہ رجل مومن ہے۔ فرق پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ یہ ہے اسلام۔ ایک بندہ دل سے مسلمان ہے، زبان پہ وہ نہیں لا رہا، اللہ اعلان کرتا ہے یہ بندہ مومن ہے، اور ایک بندہ زبان سے ایمان کا اعلان کر رہا ہے، دل سے بے ایمان کافر ہے، اور وہ ایسے عقائد رکھتا ہے جو اسلام کے متفق علیہ عقائد کے خلاف ہے، اسلام اسے کافر سمجھتا ہے، زندیق سمجھتا ہے، مرتد سمجھتا ہے۔ اپنی تفصیلات اپنی جگہ ہیں۔
اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کے چلا کریں. یہ نہیں کلمہ گو مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان. کلمہ لاکھ پڑھے، اندر اگر اس کا کفر ہے، اسلام اسے مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دونوں آیات میں نے آپ سے قرآن سے پیش کی ہے. ایک بندہ قرآن اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے، اس کے چھپانے کے تذکرے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے رجل مؤمن، پھر کہہ رہا ہے یکتم ایمانا، اس نے اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہے. اور ایک ایمان کا اظہار کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ بدبخت زبان سے اظہار کر رہا ہے لیکن کافر ہے، مومن نہیں. تو بھائی ایسا کیوں کرتا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، یہ بدبخت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو کہاں دھوکہ دے سکتے ہیں. وما یشعرون، انہیں تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، انجام کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. ایک تو یہ بات ہو گئی ایمان چھپانا، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. اصل چیز کیا ہے؟ تصدیق بالقلب. اقرار باللسان نبی ہو مسلمان ہے، اور اگر اقرار باللسان ہے تصدیق بالقلب نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. لیکن عام حالات میں تصدیق بالقلب کے ساتھ اقرار باللسان ضروری ہوتا ہے. ضروری یہ نہیں کہ اسلام کے لیے ضروری ہے، معاشرے کو بتانے کے لیے ضروری ہے تاکہ معاشرہ اس کے ساتھ اسلام کا سلوک کرے. اور اس کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی عمومی حالات میں ضروری ہوتا ہے. جب پتہ چلے گا لوگوں کو یہ مسلمان ہے تو اسے پروٹیکشن ملے گی. ویسے شرم کی بات نہیں ہے، یہاں جو مسلمان ہو جائے اسے پروٹیکشن ملتی ہے. کہتے ہیں پیسوں کے لیے مسلمان ہوا ہے. آپ نے دل پھاڑ کے دیکھا ہے، اس کا دل چاک کر کے دیکھا ہے؟ بھلے وہ بیچارہ لالچی سے ہی، لیکن ایک دفعہ وہ اسلام کا ایک اعلان کر چکا ہے، اسے سنبھالیں. لالچی ہے تو اس کی لالچ کو ختم کرنے کے طریقے ڈھونڈیں، اس کو جہنم کی طرف نہ جانے دیں. بھلے ہزار لاکھ وہ لالچی ہو، مسلمان تو ہو چکا ہے نا، سنبھالیں اسے. ہاں کچھ فراڈی ایسے بھی ہوتے ہیں اندر سے مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ سینہ چیر کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اسے پروٹیکشن تو دیں. اگر اس کے اندر کفر ہے اللہ اس کو ظاہر کر دے گا. لا الہ الا اللہ. لیکن کچھ ایکسیپشنل کیس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اپنے ایمان کو چھپانا اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے. وہ یہ کہ ایک بندہ مسلمان ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا میری جان جائے گی. میں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تو جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں بیٹھ کے میں ایمان والوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکوں گا. معروضی حالات ایسے ہیں کہ میں سلطنت کا، مثال کے طور پر، چونکہ یہ مثال وہی ہے، میں سلطنت کا ایک مضبوط ترین ستون بن کے رہوں، جہاں میری ضرورت ہو وہاں نیوٹرل بن کے میں اسلام کو، اہل اسلام کو پوری میں ان کو حفاظت دوں. اسلام اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو، اللہ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے. جیسے اس بندے کو دیکھا، وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا. اللہ اس کی تعریف کر رہے ہیں. اب وقت آ گیا، فرعون نے کہا، اس نے بڑا تنگ کیا موسیٰ نے، ذرونی اقتل موسیٰ، بس مجھے اسے قتل کرنے دو. اس سے اندازہ ہوا مطلق العنان بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی کیبنٹ کو یہ کہنے پر مجبور ہے مجھے قتل کرنے دو، مجھے چھوڑو کہ میں اسے قتل کروں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا مرضی مطلق العنان کوئی بادشاہ ہو، بہرحال وہ اپنے قبیلے سے، اپنی کیبنٹ سے، اپنے گرد و پیش سے مجبور ہوا کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو بادشاہت جچتی نہیں ہے، جو علی الاطلاق ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اب سننے میں آ رہا ہے محمد بن سلمان نے کیا کیا جٹ طیارے رکھے ہوئے ہیں اپنے محل کے اندر بھی. صحیح یا غلط ہے لیکن مجبوری ہے کہ نہیں؟ جو جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے، جو جتنا خود مختار بادشاہ ہوتا ہے، اس کو اپنے گرد و پیش کا اتنا ہی دڑکا لگا رہتا ہے. وہ اس کو رات کو نیند نہیں آتی، کہیں اچانک حملہ ہو جائے، سپہ سالار ہی میری کیا کہتے ہیں بادشاہت کو کیا کہتے ہیں زیر و زبر نہ کر دے، ہاں، یا میرا وزیر اعظم ہی مجھے اوپر سے نیچے نہ کر دے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے. ہر وقت دڑکا لگا رہتا ہے. اس دڑکے سے اللہ پاک ہے. سبحان اللہ عما یصفون. تو مجھے چھوڑو میں اسے قتل کروں. سمجھ آ رہی بات کی؟ لا الہ الا اللہ. کتنا مطلق العنان بادشاہ تھا لیکن وہ اپنے کیبنٹ سے پوچھنے پہ مجبور تھا، یار مجھے قتل کرنے دو، ضرور نہیں اختر موسیٰ.
اب وہ جو عہدیدار جسے بعض مفسرین کہتے ہیں یہ چچا زاد بھائی تھا، اتنا اہم ترین بندہ تھا، اور پھر اس دور کی قبائلی روایات، قبائلی بادشاہ قبائل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. آپ جتنا مرضی سعودی کے بادشاہ کو مطلق العنان سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے قبائل کے ہاتھوں آج بھی مجبور ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے جد امجد نے، ان کے باپ نے اتنی شادیاں کی تھی، یک کے بعد دیگرے، یک کے بعد دیگرے. میں یہ نہیں کہوں گا نعوذ باللہ زنا کیا تھا. ان لوگوں کا ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے، شادی کر لی، 2 بچے ہوئے، اس کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لی، اس کو مہال دے کے فارغ کر دیا، تو 70 80 90 اولاد ہو گئی. اب اسی کے اندر بادشاہ چلتی جا رہی ہے. یہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. تو کس بات پہ میں آ رہا تھا، میرے ذہن سے بات نکل گئی. ہاں جی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی، وہ سامنے آ گئے. لیکن جو میں اصل میں درمیان میں جو بات رہ گئی تھی کہ اقرار باللسان ضروری، عام حالات میں ضروری ہوتا ہے، اسلام کے لیے ضروری نہیں ہوتا، دیگر چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. اسلام تو تصدیق بالقلب سے ہو گیا اس کا، لیکن کچھ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں جس میں اقرار باللسان نہ بھی ہو تو اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ حالات ایسے ہیں، یہ وہ حالات ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کتمان. کیا مطلب ہو گیا؟ اندر اسلام ہے، مصلحت کے تحت وہ باہر اپنے اسلام کو واضح نہیں کر رہا، بس یہ کل اس کا خلاصہ ہے. لیکن اندر کفر ہے، اور اپنے کفر کو چھپا کے بندہ باہر سے اسلام کو ظاہر کرتا ہے. یہ کتمان اسلام نہیں ہے، یہ کتمان نفاق ہے، یہ کتمان کفر ہے. لیکن برا ہو ان زندیقوں کا اور مرتدوں کا جو عجم سے اٹھے، انہوں نے قرآن کی ان آیات سے اپنا مطلب نکال لیا. اچھا، قرآن نے تو بتایا ہے کہ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو بڑا بہترین موقع ہے. انہوں نے اپنے کفر کو چھپانا شروع کر دیا، کفر کو چھپا کے زبان سے ایمان کا اظہار کرنا شروع کر دیا. اندر کفر ہے، باہر ایمان ہے، اور اس کو وہ کتمان کہتے ہیں، اور یہ ان کے مذہب کا اہم ترین جز ہے. یہ بھی یاد رکھیں. اس لیے کتمان اسلام اور کتمان کفر و نفاق میں فرق رکھیں. ایک بندہ اندر سے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اس کی نماز بھی صحابہ پر تبرہ بھیجنے بغیر ہوتی ہی نہیں. وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سب سے پہلے خلفائے راشدین پر تبرہ بھیجتا ہے، اما عائشہ پر تبرہ بھیجتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہے. تو یہ کتمان اسلام نہیں، کفر ہے. اور یہی فرق منافقین میں بھی بہت ہے. بعض علماء غلطی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے شروع میں منافقین سے نرم رویہ اپنایا تھا، آج بھی ان منافقین سے نرم رویہ اپنایا. نبی علیہ السلام کی جو منافقین تھے نا دور کے، اس دور کے جو منافقین تھے نبی علیہ السلام کے دور کے، وہ منافق تھے جو اندر کفر رکھتے تھے، باہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے. انہوں نے اسلام کا کوئی جدید ایڈیشن ایجاد نہیں کیا تھا. جو آج کا منافق ہے اس نے اسلام کے متبادل ایڈیشن ایجاد کیا ہوا ہے، وہ اس کو اسلام کہہ رہا ہے. اس لیے ان منافقین کے اوپر ان منافقین کو قیاس کرنا ہی قیاس مال فارق کے غلط ہے. یہ تو مرتد اور زندیق ہے. لا الہ الا اللہ. خیر، آگے چلتے ہیں. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے بندے کو قتل کرنے چلے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات، حالانکہ وہ تمہارے پاس دلائل لا چکا. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کوشش کروں گا کہ میں اس واقعے کو دوبارہ نہ دہراؤں، جو اہم چیزیں اس کو فوکس کروں. بس اس کا وقد جاءکم بالبینات من ربکم، پروردگار کی طرف سے وہ دلائل لا چکا ہے. تو کیا مطلب نکلا؟ آپ نے اپنے کلچر کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے رسوم و رواج کو نہیں دیکھنا، ساڑھے ماں پیو غلط سن یہ نہیں کہنا. آپ نے یہ دیکھا دلائل کی دنیا کہتی کیا ہے، دلائل ہیں کدھر، بس. اور یہ بھی دلائل کس حوالے سے؟ کفر و اسلام کے حوالے سے، نہ کہ اجتہادی مسائل میں. اجتہادی مسائل میں آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ کیسے دلائل کی ترجیح قائم کر سکتے ہیں؟ یہ ہے کفر و اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ABC الف با تا سا سے بھی اتنا آسان کر دیے کہ عام بندے کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. یہ انگوٹھے چھاپ کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، انگوٹھے چھاپ کو بھی.
ہاں جہاں ہیں اجتہادی مسائل جیسے رفع دین کرنا نہ کرنا، آمین بالجہر کرنا نہ کرنا، سمجھ آئی بات کی، فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا امام کے پیچھے، یہ وہ اجتہادی مسائل ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے، اس پر ایک دوسرے پر فتوے نہیں لگتے، یہاں بھی عوام فیصلہ نہیں کر سکتی، علماء فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں پھر جو ان علماء ہوتے ہیں ان علماء پر اعتبار کرتے ہوئے عوام پیچھے چلتی ہے، لیکن عوام خود سے جانچ لے یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اسے کیا پتا اصول حدیث کیا ہے، اسے کیا پتا کہ قرآن کی واضح اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کی طرق کیا ہے، اصول فقہ کیا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں کفر و اسلام ہو وہاں یہ ہے کہ آپ آرام سے جانچ سکتے ہیں۔ اب جس کو عیسائیت کے پس منظر کا پتہ ہے اس کو قل هو اللہ کی قدر ضرور آئے گی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ والد ہے نہ وہ مولود ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب پوری عیسائیت کا پس منظر پتہ ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو ایک انگوٹھا چاپ مسیحی بھی اس قرآن کی آیات کو سمجھ لے گا۔ تو یہ ہے کفر و اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یا تنزن کہتے ہیں اور بعض لوگ بیچارے غیر شعوری طور پر کہتے ہیں کس مولوی کی مانے، ہر مولوی اپنی مارتا۔ میں تو کہتا ہوں کسی کی نہ مانے، قرآن کھول لیں، ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، نیچے تفسیر پہ نہ جائیں، موٹی موٹی باتیں قرآن نے ترجمے میں واضح کر دی ہیں، الف سے والناس تک چلے جائیں، ڈائری اپنے پاس رکھیں، موٹی موٹی چیزوں کو الگ کر لیں، وہ دیکھیں پھر کس طبقے میں پائی جاتی ہیں اس کے پیچھے چلیں۔ یہاں سے میں نے کبھی یہ نہیں کہا بریلوی کے پیچھے چلیں، دیوبندی کے پیچھے چلیں، اہل حدیثوں کے پیچھے چلیں، اور میں تو یہاں بات ہی اہل سنت کی کرتا ہوں کیونکہ اہل سنت کے علاوہ مجھے کچھ آتا بھی نہیں، سیدھی سی بات، اور نہ آنا چاہیے۔ انہوں نے تو اپنے اتنے طبقے بنا لی ہیں کہ جو اصل دشمن ہے اس کے مقابلے میں یہ کمزور ہو کے بیٹھ گئے، وہ جتنی مرضی ان کو گالیوں کی برسات برسا دیں انہیں کوئی جو نہیں رنگتی، لیکن آپس میں پھر یہ سینگ لڑاتے ہیں۔ دلائل کی دنیا ہے، دلائل کے انداز سے مہذب طریقے سے بات کریں، بس ختم۔ لیکن جو اصل کفر ہے اس کے بارے میں تو میں اور آپ ایک ہو جائیں، وہاں تو ہم ایک ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ خیر، وقد جاءکم بالبینات، بات آ گئی دلائل کی دنیا، بس ماں پیو کی دنیا نہیں، ساڑھے ماں پیو غلط سن، میرا کلچر، میرا کسٹم، میرے رسوم و رواج، میری تہذیب، میرا تمدن نہیں، دلائل کی دنیا میں آئے بس۔ اور وہ دلائل کی دنیا بھی کفر و اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے بنیادی عقائد کے بارے میں، نہ کہ غیر بنیادی اور فروعی مسائل کے بارے میں۔ اب اگلی آیت سنیں، وہ غیر جانبدار ہو کے کہہ رہا ہے یہ موسیٰ کو چھوڑ دو، تم کیا کر رہے ہو علیہ السلام، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اس پر ہوگا، اللہ کبھی بھی اس کی جھوٹ کو چلنے نہیں دیں گے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر یہ سچا ہے تو جو یہ عذاب سے ڈرا رہا ہے وہ تو پھر آ کے رہے گا، کیا کرو گے پھر، اس میں سے کچھ بھی آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں کہا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا میں نبی ہوں موسیٰ علیہ السلام، اور یہ رعایا، یہ جو فرعون کا بندہ، جو فرعون کی قوم کا جو اہم ترین سلطنت کا بندہ ہے وہ مسلمان ہو چکا، وہ کہہ رہا ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اس پر، سچا ہے تو اس کی باتیں رنگ لائیں گی، چھوڑو اس کے حال پر۔ تو کیا آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کر دے اور آپ آگے سے یہ کہہ دیں کہ جھوٹا ہے تو رہنے دو، جھوٹ اس کا پڑے گا، سچا ہے تو اس کی باتیں رنگ لائیں گی، آپ کہہ سکتے ہیں؟ قرآن تو یہ کہہ رہا آپ کو، بات کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو سمجھے بات کو، یہ بندہ نیوٹرل ہو کے ایک بات کر رہا ہے، اندر سے مسلمان ہے، اندر سے مسلمان ہے، اور قوم فرعون کے سامنے یقینی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت ان کے سامنے واضح نہیں ہوگی، اور واضح نہ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ انہوں نے غور کیا سمجھ نہیں آئی۔ ایک بندہ غور نہیں کرتا اسے سمجھ نہیں آتی، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، قوت تمیز دی ہے، قوت اسے فیصلہ دی ہے، لیکن وہ اپنی ان قوتوں سے کام نہیں لیتا تو حق اس کے سامنے واضح نہیں ہوتا، باوجود کہ حق واضح ہے اپنی جگہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو ایک نیوٹرل بن کے بات کر رہا ہے، سچا ہے یا وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ ہے تو وبال اس پر، سچا ہے تو، یہ تو بات اس بندے کے بارے میں کہی جا سکتی ہے جس بندے کے سچ اور جھوٹ کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو، اور جس بندے کے سچ جھوٹ کا آپ کو پتہ ہو اس پر یہ ضابطہ نہیں چلے گا۔ اب ایک بندہ مرزا قادیانی اٹھ کے دعویٰ کر دے میں اللہ کا نبی ہوں،
تو آپ کو کیا پتہ نہیں کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے؟ پورا قرآن آپ کو بتا رہا ہے یہ خناس بکواس کر رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، قرآن اس کو مہلت دینے کے لیے تیار، قرآن کی تلوار اٹھے گی پھر۔ اس لیے ریاست اپنی تلوار پہلے اٹھائے، یہ نہیں کہ ریاستی ادارے سست ہو کے بیٹھ جائیں، 2 سال بعد بندہ قتل کر دے تو پھر آپ اسی بندے کے پیچھے چست ہو جائیں۔ یہ چستی آپ جو قاتل کے پیچھے دکھا رہے ہیں، یہ چستی آپ نے مرتد کے پیچھے کیوں نہیں دکھائی؟ تاکہ یہ موقع ہی نہ آتا۔ آپ کا خدا امریکہ جب آپ کو ڈنڈا دیتے ہیں آپ ہر چیز میں چست ہو جاتے ہیں، پھر اتنے چست ہو جاتے ہیں جس نے واضح طور پر یہاں جنگ لڑی ہوتی ہے اس کی دیتیں بھی ادا کر کے آپ اس کو معافی مانگ کے واپس کر دیں، یہ لو صاحب اپنا بندہ لے لو، آپ تو پھر اتنے چست ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ضابطہ وہاں فٹ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی مدعی نبوت کھڑا ہو جائے جی قرآن میں کہ سچ جھوٹا ہے تو وبال پڑے گا، سچا ہے تو یہ ضابطہ اس وقت ہے جب آپ کو پتہ نہ ہو، جب آپ کو پتہ نہ ہو۔ ایک بات، دوسرا انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوتا، وہ نیوٹرل بن کے ایک بات کر رہے تھے، ان کو تو پتہ تھا واضح ہے۔ تو یہ ضابطہ وہاں نہیں چلے گا جہاں یقینی طور پر پتہ ہو کہ یہ سچا ہے یا محمد الرسول اللہ کے بعد اب کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ واضح طور پر جھوٹا ہے، ہمیں تعامل کی ضرورت، کیونکہ پورا قرآن اس پر گواہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسی آیات کو لے کر بندے کو مخمصے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ دیکھو جی قرآن نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو فرعون کی قوم میں سے بندے نے کہا جھوٹا ہے تو وبال اس پر، سچا ہے تو اس کے رنگ لائیں گی، چھوڑ دو اس کو حالت پر۔ آج بھی کوئی مدعی نبوت اٹھے تو ایسے ہی کرو نا، ایسا نہیں چلے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ رہنمائی نہیں کرتا ایسے بندے کی جو حد سے بڑھ جاتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا آپ کو اس آیت سے؟ ہمیشہ جیت کردار کی ہوتی ہے، ہمیشہ جیت کردار کی ہوتی ہے۔ بھلے وہ غوطے کھائے شروع میں جیت، کردار غوطے کھائے شروع میں، لیکن آپ مخمصے کا شکار، انجام جو ہے وہ کردار کا ہے۔ انجام کیا ہے؟ کردار۔ آگے چلتے ہیں، وقت کم ہے، میں تو پہلی آیتوں میں رہ گیا، میں اب کہاں آگے جاؤں؟ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا۔ ہے میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے، زمین پر تمہارا غلبہ ہے، اگر اللہ کا عذاب آئے گا کون بچائے گا؟ تو کیا مطلب ہو گیا؟ بندے کو اپنی موجودہ حالت جو نعمتوں والی ہونی اس پر اترانا نہیں چاہیے کہ بندہ اپنی موجودہ حالت پر اتنا مغرور ہو جائے کہ اس کو اپنا انجام بھول جائے۔ نہ یہاں کا انجام بھولنا چاہیے نہ وہاں کا آخرت کا انجام۔ یہی اس نے سبق دیا اپنی قوم کو کہ آج تمہارے حالات اچھے ہیں، تمہاری سلطنت ہے، تمہارا دبدبہ ہے، تمہارا تنتنا ہے، تمہارا غلغلہ ہے، لیکن یہ دیکھو انجام کی فکر کرو۔ اصل چیز تو انجام ہے، انجام برا تو ساری زندگی گئی، انجام اچھا تو پوری زندگی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق۔ اور ایک سبق میں نے شروع میں آپ کو بتانا تھا، میرے ذہن سے بات نکل گئی، یا قوم پہ مجھے بات یاد آ گئی۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو دعوت کے اصول ہوتے ہیں نا، اسالیب، کہ آپ نے دعوت کا اصول کہاں کیسے اپنانا ہے، وہ موقع محل کے متلاشی ہوتے ہیں، موقع محل کے متقاضی ہوتے ہیں۔ جیسا موقع محل ہوتا ہے دعوت اس طریقے سے دینی پڑتی ہے۔ اب ہر ایک کو، میرے سمیت کروڑوں انسان ہیں، ہر ایک کو مختلف حالات پیش آتے ہیں، وہاں وہ دعوت کیسے دے؟ تو قرآن آپ کو دعوت کے موٹے موٹے اصول دیتا ہے۔ اگر آپ ان موٹے موٹے چنیدہ چیدہ اصول کو سمجھ لیں گے نا تو موقع محل پر آپ کو وہ فراست ملے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور آپ اس بندے کے دل ہمدردی دیکھیں قوم کے ساتھ، یا قوم یا قوم یا قوم، رٹ لگائی ہوئی اس بندے نے، ہے میری قوم، ہمدردی کی انتہا ہے اس کی، اتنا ہمدرد ہے یہ بندہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اور قرآن نے اس کی پوری ہمدردی کی تصویر کھینچی ہے۔ لیکن فرعون نہیں مانا، فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو میں دکھا رہا ہوں، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس بندے کو دیکھیں، وہ فرعون کی طرف لپکا نہیں کہ اسی بادشاہ کو پکڑ لے، نہیں، وہ پوری قوم کو پھر مخاطب کر رہا ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میری قوم میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو عذاب ہم سے پہلے جتھوں پہ آ چکا ہے۔
قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود والذین من بعدہم، ان کے بعد بھی بڑے بڑے جتھے آئے جو جس عبرتناک انجام کا وہ شکار ہوئے. میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، بچو. اے میری قوم، میں تمہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا رہا ہوں. یوم التناد. اب وہ جو فرعون ایک بات کر رہا ہے نا، وہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے پوری قوم کو مخاطب بنا رہا ہے، اپنی پوری کیبنٹ کو مخاطب بنا رہا ہے جو سلطنت کے بڑے بڑے ستون ہیں. پھر آپ بڑی مزے کی بات ایک کرتا وہ آگے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. اس سے کہا انکار نہ کرو، دین برحق کا انکار تو ہے ہی کفر، لیکن اقرار بھی ایسا نہ کرو جو انکار کے درجے میں ہو. اقرار بھی کہا تمہیں میں یوسف علیہ السلام آئے تھے. لا الہ الا اللہ. تم لوگوں میں ہی یوسف علیہ السلام نبی بن کے آئے. اپنی جب تک ان کی زندگی رہی تم نے یوسف علیہ السلام کو مانا نہیں، اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے سلطنت کا شیرازہ بکھرنا شروع ہوا، پھر تم نے کہہ دیا یوسف بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا اچھا بندہ تھا. اس وقت تم اقرار کرنے لگ گئے، لیکن اقرار بھی کیسا؟ انکار کے درجے میں. بڑا اچھا بندہ تھا. اب ایسا رسول تو اللہ کبھی بھیجے گا ہی نہیں. لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا. اب اللہ نے ایسا رسول بھیجنا ہی نہیں، لہٰذا ہم نے ایمان لانا بھی نہیں. کیا مطلب؟ یوسف علیہ السلام کا اقرار بھی ایسا کہ وہ اقرار بھی کس کے درجے میں آ گیا؟ انکار کے درجے میں آ گیا. کتنی یہ آج بھی ہماری بیماری ہے اچھے. اور یہ بیماری ان لوگوں کی جو دیندار ہے، دنیا داروں کی نہیں. یہ بیماری یہ دینداروں کی بیماری بیان کرنے لگا ہوں. دیندار کیا کہتا ہے؟ جی جو آج سے 10 20 50 سال پہلے 100 سال پہلے علماء تھے نا، وہ بڑے اچھے تھے، ہمارے اکابر بہت اچھے تھے. آج نہیں، آج تو شہرت آ گئی، دولت آ گئی، عزت آ گئی ہے، بس لوگ یہ علماء بھی ان چیزوں کے پیچھے پڑنے نہیں. اب وہ دور نہیں آ سکتا. نتیجے کیا نکلا؟ اب ہم نے علماء کی سننی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بیماری دینداروں کی بیماری ہے، اور قوم فرعون کا بندہ اس بیماری کو فوکس کر رہا ہے. انکار تو انکار ہے، اپنا اقرار بھی ایسا نہ رکھو جو انکار کے درجے میں ہو. علماء کی تعریف ایسے نہ کرو جو انکار کے درجے میں آ جائے. ہمارے اکابر بڑے اچھے تھے. بھائی جیسا معاشرہ ہوتا ہے اسی معاشرے میں سے لوگ اٹھ کے علماء بنتے ہیں، اسی معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین بیان کرواتے ہیں. یا آپ بھی بنے صحابی اور پھر ابو بکر صدیق کو ڈھونڈے. آپ تو ہیں 1400 سال بعد کے، اور اپنے لیے عالم مانگتے ہیں جنید بغدادی، رابعہ بصری اور امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ. آپ کے لیے ہم ہی ہیں انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں. بات کرتے ہیں آپ پہلے اپنے آپ کو تولیں. ہیں 1400 سال بعد بے وضو لوگ اور مانتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام ابن تیمیہ، امام احمد بن حنبل. بات سمجھ آ رہی میری آپ کو؟ یا آپ اپنے آپ کو اس درجے پہ لے جائیں، پھر ہم خاک کے پائے نیچے اتر آئیں گے. پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں. گرمیوں میں روزہ رکھا جاتا نہیں، فجر کی نماز پڑھی جاتی نہیں، باتیں کرتے ہیں وہ دور اب کب آئے گا. پہلے اس دور میں پہنچے، پھر اس دور کے حکمران بھی تلاش کریں، پھر اس دور کے علماء بھی تلاش کریں. بات سمجھ آ رہی میری؟ ہاں جی. نہیں بھی آئی تو آنی چاہیے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو یہ بندہ کہہ رہا ہے انکار تو انکار ہے، انکار بھی اقرار بھی ایسا نہ ہو جو انکار کے درجے میں ہو. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اب وہ بندہ گمراہی کے 5 اسباب بیان کر رہا ہے. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. آگے کہہ رہا ہے كذلك يضل الله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. گمراہی کے 5 اسباب بیان کر رہا ہے. مسرف، مرتاب، یجادلون، متکبر، جبار. مسرف بندہ حد سے بڑھ جائے، اخلاق اس کے لت پت ہو جائیں، ہر برائی کی چاٹ اس کو لگ جائے، بدی اس کو اچھی لگے، نیکی اس کو بری لگے. یہ پہلی بیماری. مرتاب شک میں پڑ جائے، اپنے آپ کو بندہ سمجھے میں ہی بکرات ہوں، ارسطو ہوں. اگلے والا جتنی سامنے بیان کرنے والا جتنی اچھی بات بھی بیان کرے، کیڑے اس نے ضرور نکالنے. نہیں مجھے شک ہے. مجھے شک پہ میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا نا گزشتہ پہ، اس سے جو ہے مجھے شک ہے. سمجھ آئی بات؟ لا الہ الا اللہ.
تو جنہوں نے نہیں سنا پھر اشارہ کر دیتا ہوں. ایک بندے نے کہا مجھے شک ہے, وہ میری اس کے ساتھ دوستی تھی اور بہت بڑے عالم دین کا بیٹا تھا, وہ ایف سی کالج میں پڑھتا تھا, شاید میں اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا یا وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, یاد نہیں. کہتا مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا, بات کرو تو مجھے شک ہے, مجھے شک ہے. میں نے کہا یار ناراض نہیں ہونا, میں نے اس سے پہلے وعدہ لیا, پھر میں نے کہا آپ کس کے بیٹے ہو, میں نے کہا فلاں کا بیٹا ہوں, میں نے کہا مجھے شک ہے. میں کہا ناراض نہیں ہونا, کیونکہ بے تکلفی تھی اس سے میری. اس سے کہا ٹھیک ہے میں ناراض نہیں ہوتا, میں بات کرتا ہوں, میں کر لو. کہتا جی میں جنم پرچی دکھاتا ہوں. میں نے کہا مجھے اس پہ بھی شک ہے. ماں شک کی بات, یہ ہے گمراہی. جتنا مرضی دین بیان ہو رہا ہے ایسے کہتے کہتے مجھے شک ہے. یہ دو بیماریاں ہوگی مرتاب. تیسری بیماری یجادلون فی آیات اللہ, اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا, علم کچھ بھی نہیں پاس. آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے, خصوصاً ایسے لوگ آپ کو نا 30 مار خان سوشل میڈیا میں بڑے نظر آئیں گے. کک استنجا کا پتہ نہیں ہوتا, اسلام کی باتیں آسمان کی مارتے ہیں, ڈیبیٹ پہ اتر آتے ہیں. بھائی تیری حیثیت کیا تو ڈیبیٹ کرے, تجھے تو سمجھنے کی ضرورت ہے, ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات متکبر. متکبر وہ جو حق کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. جبار کیا مطلب, سرکش, جو شریعت الہی کی پابندیاں اس لیے توڑے کہ اس کو ظلم کا موقع ملے. آج بھی آپ مقدمات میں نہیں دیکھتے, جس کو پتا ہوتا ہے نا کہ شرعی قانون میرے حق میں جا رہا ہے, وہ کہتے نہیں یار عدالت میں نہیں چلتے ہیں, مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں, ان کا فیصلہ ہمارا فیصلہ. جب اس بندے کو پتا ہو کہ شرعی قانون میرے خلاف جا رہا ہے, کہتا نہیں نہیں عدالت میں چلتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جبار اس سرکش کو کہتے ہیں جو شریعت کی پابندیاں توڑتا اس لیے کہ اس کو ظلم کی راہیں ملیں. یہ 5 بیماریاں جمع ہو جاتی ہیں, اللہ مہر لگا دیتے ہیں. اب پیچھے فرعون نے یہ کہا تھا, اب جب اس نے اتنی سنجیدہ باتیں کی تو فرعون گھبرا گیا کہ میرا اپنا بندہ ہی میرے تختے کو کھیڑ رہا ہے. اس نے اس کی دعوت کو مذاق بناتے ہوئے کہا, حامان ایک محل بناؤ, میں چڑھ کے دیکھوں یہ موسیٰ کے خدا کو کہاں ہے, ذرا جھانک کے تو دیکھوں. اس نے اس سنجیدہ بندے کی دعوت کو مذاق بنانا چاہا. لیکن جس چیز پہ میں فوکس کر رہا ہوں وہ سنیں, کیونکہ اس کو میں فوکس کر چکا ہوں گزشتہ سے پیوست جو میں. یہ جو بندہ تبلیغ کر رہا ہے یہ چڑ نہیں گیا کہ بادشاہ کے ساتھ غیر سنجیدہ رویہ اپنائے یا کسی بھی طریقے سے. اس نے بادشاہ کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید مدلل طور پہ بات بیان کرنی شروع کر دی, سنجیدہ ہو گیا. اور پیچھے فرعون نے کہا تھا ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون نے کہا تھا میں تمہیں سبیل الرشاد, صحیح سچا راستہ دکھا رہا ہوں, بھلائی کا راستہ. اب یہ کھل کے سامنے آ گیا. اس نے کہا فرعون تو میری دعوت کو مذاق بنا رہا ہے. کہا یا قوم اتبعونی, میری قوم میری پیروی کرو, سبیل الرشاد تو میں دکھاؤں تمہیں. یعنی اس کی دعوت کو مذاق بنانا چاہا, وہ چڑ نہیں گیا بلکہ اس نے اپنی دعوت میں مزید وزن پیدا کر دیا, مزید سنجیدگی پیدا کر دی. آج اسی چیز کی ضرورت ہے. جب داعی کی دعوت کو کوئی مذاق بنائے تو آپ چڑے نہ, کوشش کریں اپنی سنجیدگی پر قابو پاتے ہوئے اپنا سارا وزن اپنے دلیل میں ڈالیں, سنجیدہ رویہ اختیار کریں, اس کی غیر سنجیدہ بات کو نظر انداز کر دیں. آج اس چیز کی ضرورت ہے. یہی یہ دعوت مجھے اور آپ کو یہ چیز سکھا رہی ہے, لا الہ الا اللہ. اور پھر دعوت دیتے ہوئے کرنا کیا ہے, دنیا کی بے ثباتی سامنے رکھنی ہے. اور یہ بندے نے یہی کیا, یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. اے میری قوم, جس دنیا پہ تم اترا رہے ہو نا, یہ تو چند روزہ زندگی ہے. یہ سلطنت, یہ کچن کیبنٹ, یہ عہدے, یہ کر و فر, یہ غلغلہ, یہ تنتنا, یہ دبدبہ, کہا انما هذه الحیات الدنیا متاع, یہ چند دن کی زندگی. وان الاخرۃ هی دار القرار, آخرت اصل آرام کی جگہ ہے. داعی ہمیشہ دنیا کی بے ثباتی بیان کرتا ہے, رہتا وہ دنیا کے اندر ہی ہے, لیکن دنیا کے فنا کو بیان کرتا ہے کہ یہاں کا ظلم, یہاں کا اندھیرا بھی عارضی, یہاں کا اجالا بھی عارضی. وہ نگاہیں پھرواتا ہے اگلے کی انجام کی طرف, جو اصل فیوچر ہے اس کی تیاری کرو. کہتے ہیں یہ لوگ جی دنیا میں رہتے ہی نہیں, آخرت آخرت کہتے ہیں. بھائی آپ دنیا میں رہتے ہو فیوچر کی تیاری کرتے ہیں نا, تو آپ کا فیوچر ہے کتنا, 10-15 سال کا. پوری زندگی محنت کرتے ہیں, 10 سال سیٹ پہ رہ کے ریٹائر ہو جاتے ہیں, یہ فیوچر ہے؟ اصل فیوچر وہ ہے جو نہ ختم ہونے میں آیا ہے.
اصل جیت بھی وہ ہے جو نہ ختم ہونے میں آئے، اصل ہار بھی وہ ہے جو نہ ختم ہونے میں آئے، اور یہ آخرت، یہ اصل فیوچر ہے۔ یہ بندہ اصل فیوچر کی طرف لے جا رہا ہے بندے کو، لا الہ الا اللہ، اور پھر وہی احساس بھی دلا رہا ہے، یا الہ الا اللہ، کہ میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، تم مجھے جہنم کی طرف دھکیل کے لے جا رہے ہو۔ یہ احساس دلوا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، میں تمہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھے جہنم لے جا رہے ہو، اور تم مجھے ان لوگوں کی طرف لے جا رہے ہو جن کو پکار کے نہ دین میں بھلائی، نہ یہاں بھلائی، نہ آنے والے وقت میں بھلائی، وہ ہمیں تو بچا ہی نہیں سکتے۔ اور آخر کار اس نے اپنی بات اسی پہ ختم کی، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میری قوم آج میں تمہیں باتیں کر رہا ہوں، تم مان نہیں رہے، ایک وقت آئے گا تم بڑے پشیمان ہوگے، لیکن اس وقت کی پشیمانی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ اب میں اپنے ایمان کا کھل کے اعلان کر چکا ہوں تو میں اپنے معاملات اللہ کی سپرد کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ خطرناک ترین حالات بھی کسی کی زندگی میں آ جائیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دل سے یہ کہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے مولا میں نے اپنے تمام معاملات تیرے ہاتھ میں دے دیے، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تو دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، سمجھ آئی؟ یہ اس کی یقین کا عالم تھا۔ پھر کیا ہوا وہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے، فرعون اپنی پوری قوم کے ساتھ غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے، اور فرعون کی قوم میں سے بھی جو ایمان لائے تھے جس میں یہ بندہ سر فہرست، اللہ نے اس کو بھی بچا لیا۔ کیسی بات! کوئی دعوت کے اصول سامنے آئے کہ دعوت دیتے ہوئے سنجیدہ بھی رہنا ہے، دنیا کی بے ثباتی بھی بیان کرنی ہے، آخرت کا جو اصل فیوچر ہے وہ بھی بیان کرنا ہے۔ سامنے والا غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرے، اس کے مقابلے میں آپ نے غیر سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ آپ کو غصہ آئے اس غصے کو مثبت طرف لے جاتے ہوئے اپنا پورا وزن دلیل کے زور پہ ڈال دیں، سنجیدگی پہ اتر آئیں۔ اور آپ کی دعوت کو کوئی مذاق بنانا چاہے، شوشہ بنانا چاہے، لطیفہ بنانا چاہے، اس کو نظر انداز کر کے اپنے کام سے کام رکھیں، اس کا لطیفہ ادھر ہی رہ جائے گا۔ فرعون باوجود کے بادشاہ ہے، جب اس نے اپنی قوم کی دعوت حق کو لطیفہ بنانا چاہا وہ لطیفہ بن نہیں سکا، اس نے کہا حامان ذرا محل بناؤ، اس کے اللہ کو ذرا میں چڑھ کے دیکھ لوں، لطیفہ بنانا چاہا، لیکن یہ بندہ سنجیدہ رہا، اور ایسا سنجیدہ رہا کہ قوم کی توجہ ادھر گئی نہیں، اسی کی طرف رہی، مکمل اسی کی طرف رہی۔ تو حضرات محترم، دعوت کے جو اصول ہیں، جو اسالیب اور اسلوب ہیں، وہ موقع محل کے متلاشی ہوتے ہیں، متقاضی ہوتے ہیں، جیسا موقع محل ہوتا ہے اس طرح دعوت کر دینی پڑتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں لوگ ہیں، الحمدللہ میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے میں مطالعے سے بیٹھوں، کہ الحمدللہ جینیس لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھ جیسے کمزور انسان کو، جیسے میرا ایمان ہی نہیں ہے، مجھے وہاں لے جا کے بٹھا دیں جہاں کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یقین کریں میں بیان ہی نہیں کر سکوں گا، مجھے آتا ہی نہیں، پھر مجھے بیان کرنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ موقع دعوت ہمیشہ موقع محل کی متقاضی ہوتی ہے، تو ہر ایک کو مختلف موقع محل کا سے سابقہ پیش آتا ہے، تو وہاں کیا کریں گے؟ تو قرآن کے اندر جو انبیاء کی دعوتیں بیان ہوئی ہیں، جو بزرگوں کی اور صلحاء کی دعوتیں بیان ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ رکھیں۔ ان کو مطالعہ کرنے سے دعوت کے موٹے موٹے اصول آپ کو سمجھ بھی آئیں گے، اور جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہوں گے اور آپ کو سابقہ پیش آئے گا مختلف حالات سے، تو اللہ آپ کی فراست کو سنبھالیں گے، آپ کے لیے راہیں نکالیں گے انشاءاللہ، وہ باتیں اللہ آپ کے منہ سے نکالیں گے جو خود آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور میں دعوت پہ زور حضرات محترم اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ جس قدر نازک دور آتا جائے گا دعوت کی اہمیت اسی قدر بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم اپنے اس پرامن ملک میں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ریاست کے ہوتے ہوئے ہم اسلحہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نے اس ملک میں امن بھی برقرار رکھنا ہے، تو امن برقرار رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے ہر مسلمان قرآن و سنت کو اپنے مطالعے میں رکھے، دعوت سے مسلح ہو جائے اور اپنے گرد و پیش میں دعوت دیں۔ پھر بھلے جتنے مرضی شیاطین اٹھیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، جنات میں سے ہوں، وہ ہمارے اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہیں گے، لیکن ان سے ہوگا، ہمارے اسلام پہ وہ ڈاکہ نہیں ڈال سکیں گے۔ ڈاکہ تب پڑتا ہے جب میں اور آپ کمزور ہوتے ہیں، میں اور آپ کمزور نہ ہوں، ایمان پہ ڈاکہ نہیں پڑے گا۔ اس لیے دعوت پہ ہر مسلمان
نماز کی طرف اب دعوت اپنے اوپر فرض سمجھے. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ آپ کوشش کریں، اب میں نے سمجھانا ہے، بس آپ کوشش کریں گے، اللہ ذوالجلال کی قسم سمجھانے کی وہ راہیں نکل آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.